کے لوگ بھی کریں گے. اور یہ بات بھی یاد رہے، سالگرہ منانا، سالگرہ کے موقع پر کیک کاٹنا، یہ کوئی اسلامی تہذیب نہیں ہے، اسلامی تہوار نہیں ہے، بلکہ یہ مغربی تہذیب کا یہ ایک اثر ہے، مغربی تہوار ہے. عیسائی وہ جشن ولادت عیسیٰ منا کر کیک کاٹتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی یہ بھی پوری ہوئی. چند سال قبل ایک فصیح الاسلام نجس الپادری نے ایک گرجا گھر میں پادری کے ساتھ مل کر ایک پادری کے ساتھ مال روڈ میں گرجا گھر میں جشن ولادت مسیح کا کیک کاٹا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے لوگ بھی یہودیوں عیسائیوں کی طرح کریں گے. اور 18 فروری کا روزنامہ ایکسپریس گواہ ہے کہ چنیوٹ میں بھی 63 من کا 7 لاکھ روپے خرچ کر کے کیک تیار کیا جا رہا ہے 12 ربیع الاول کو کاٹنے کے لیے، غیروں کی نکالی کرنے کے لیے. ہماری دعوت یہ ہے جشن نہ مناؤ بلکہ نبوت کے مشن کو اپناؤ. جشن منانا آسان ہے، مشن کو اپنانا مشکل ہے. جشن ایک دن کی بات ہے، مشن ساری زندگی کے لیے لازم ہے. اسی کی وضاحت کے لیے ہمارے شیر اہل حدیث جناب حافظ عمر صدیق صاحب وہ اس مسئلہ کی وضاحت کریں گے. ان سے میں گزارش کروں گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلہ کی وضاحت فرمائیں. اللہ رسول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام. آزمائش ہے، سب سے آخر میں میری باری آئی ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے. ربیع الاول یہ مہینہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو ہو رہا ہے، الصادق والمصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی امت کو آگاہ کر دیا. یہود و نصارہ کے نقش قدم پر یوں چلو گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر. ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کی ہوگی تو تم میں بھی ایسے لوگ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے، آپ کے آنے کی خوشی ہر مسلم کے دل میں فطرتاً ہے. جس کو آپ کے آنے کی خوشی نہیں وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج. ایک ہے خوش ہونا، خوشی کا ہونا، اور ایک ہے خوشی منانا. ان دونوں میں فرق ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی نبینا وسلم تمام انبیاء میں سے کسی بھی نبی نے
نہ اپنا یوم ولادت منایا اور نہ بعد میں آنے والے نبی نے اپنے سے پہلے نبی کا یوم ولادت منایا. اس بات پر امت کے تمام کو، خواہ وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو یا اہل حدیث، متفق ہے کہ کسی کا یوم ولادت منانا، سالگرہ کا اہتمام کرنا، یہ ممنوع ہے، بدعت ہے، احداث فی الدین ہے. اب یہ بات تسلیم کرتے ہیں. احمد رضا خان بریلوی بھی اسے ناجائز کہتا ہے، علماء بریلی اسے ناجائز بتاتے ہیں، ان کے فتوے موجود ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ دوسروں کے لیے یہ فتویٰ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تم نے جواز کہاں سے نکال لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے 15 سال کی عمر، شعور کی عمر شمار کی جائے 25 سال بچتے ہیں کہ 15 سال سے لے کر 40 سال تک آپ نے کیا یہ تہوار، یہ جشن، یہ عید، یہ میلاد، اجتماع، جلوس، ریلیاں، یہ اختلاف، یہ مجلسیں منائے؟ سب کہتے ہیں نہیں منائے. اعلان نبوت ہوا، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم. 23 سالہ دور ہے. اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعات کے لیے، عیدین کے لیے، استسقاء، خسوف و کسوف کے لیے، اصلاح و ارشاد کے لیے اجتماعات کیے ہیں. لیکن 23 سالہ دور نبوت میں نبی نے یوم ولادت کی نہ ریلی نکالی ہے، نہ ہی یوم ولادت کا جشن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، آپ نے قرآن مجید سارے کا سارا لکھوایا. انہوں نے دفتین کتابی صورت میں امت کو دے دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ نے میرا بھی سینہ کھول دیا جس کے لیے ابو بکر کا سینہ کھولا تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اپنے دور خلافت میں عید کا، میلاد کا، جشن کا کوئی کانسیپٹ، کوئی عمل، کوئی اجتماع، کوئی ریلی یہ بازار دیے ہیں؟ جواب نفی میں ہے. وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. شرح غلام رسول سعیدی کی یہ شرح صحیح مسلم کے نام سے جو متداول ہے، مطبوع ہے، میرے ہاتھ میں یہ سٹیج پر ہے. اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 179. وہ اس میں اقرار کرتے ہیں کہ ہاں ہم یہ بات مانتے ہیں کہ عید میلاد النبی رسول اللہ کے دور میں نہیں ہوا، صحابہ کے دور میں نہیں ہوا، تابعین کے دور میں نہیں ہوا، ائمہ محدثین کے دور میں نہیں ہوا. یہ اقرار کیا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا 10 سالہ دور خلافت، 12 سالہ عثمان کا، 6 سالہ علی رضی اللہ تعالی عنہ، 19 سالہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، 100 سالہ دور صحابہ کا، عمر بن طفیل رضی اللہ تعالی عنہ. کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن، عید، میلاد اس کا اہتمام کیا؟ صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور ہے، ان کے بعد اتباع التابعین، ائمہ محدثین کا. تدوین کے لحاظ سے جن کتب حدیث کا درجہ موطا ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مسند ابی داؤد الطیالسی ہے، اور صحت کے لحاظ سے قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی اور سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، شرح معانی الاثار للطحاوی. یہ بات کہ جو محدثین ہیں، امام بہقی رحمہ اللہ، تمام ذخیرہ حدیث جمع کر، عقائد کے ابواب، ایمانیات کے ابواب، کتاب الایمان، کتاب السنہ، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، کتاب
تجارت کے ابواب، جہاد کے ابواب، کتاب الترجم